الزام آتا ہے، شیعہ سماج پہ الزام آتا ہے، برادران شیعہ پہ الزام آتا ہے کہ قتل کرنے والے آپ تھے، تو آج چینل پہ آپ یہ واضح کرتے چلے کہ قتل کرنے والے اصل کون تھے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا، لفظ شیعہ، یہ جو الزام آ رہا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے، شیعہ ہی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ لفظ شیعہ یہ عربی زبان کا لفظ کردار. تو آج خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف کرا دوں. آپ مولانا شبر حسین خان صاحب اکبر پور سے تشریف لائے ہیں، آج ضلع سہارنپور میں موجود ہیں، اور آج ہم انہی سے گفتگو کریں گے اور ایک کردار پہ بات ہوگی جو نسل انسانیت کے لیے ایک پیغام دے کر چلے گئے. ماہ محرم چل رہا ہے تو ہم بات کریں گے. مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل پہ اپنا قیمتی وقت نکالا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے اس موقع پر تمام مسلمان بھائیوں تک تعزیت پیش کرتے ہیں شہادت امام حسین اور مظلومیت امام حسین پر. تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ اکبر پور سے تشریف لائے ہیں، اتنا طویل سفر طے کر کے آپ سہارنپور میں آج قیام پذیر ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کردار پہ آج بات ہوگی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کردار کیا تھا اور آپ نے کیسے شہادت قبول کی اور کن لوگوں نے شہید کیا تھا، وہ لوگ کون تھے؟ جی. جہاں تک بات کردار امام حسین علیہ السلام یا کردار اہل بیت علیہ السلام کی بات کی جائے، یہ تو ہر تاریخ میں، اور جن لوگوں نے بھی، ضروری نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والے، صرف اس دائرہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہی امام حسین عالی مقام کی کردار پہ بات کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی افراد امام حسین سے نزدیک ہوئے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین اس عالی ذات کا نام ہے، اس والا مقام رکھنے والی شخصیت کا نام ہے، جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلا رہا ہے، جو اپنے دشمن کی بھی مدد کر رہا ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین یہ واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خالی رہی نہ مانگنے والوں کی جھولیاں، سب کے لیے کھلا تھا خزانہ حسین کا. اور یہ بہت بڑی تواریخ گزری ہے مذہب اسلام کے اوپر، اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اپنا پانی اپنا کھانا ایک ایسے لشکر کو دے دیا جو ان کے قتل کے در پہ تھا. اہل بیت کو آخری زماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اس طرح بے دردی سے ان کے خاندان کو قتل کر دیا. اتنا بڑا ظلم ہوا، وہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ہاں، یہ سوال بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. میں اس کے لیے تو بس یوں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین عالی مقام کو شہید کس نے کیا؟ امام عالی مقام کے مد مقابل جتنے آئے تھے وہ کون تھے؟ اگر آپ ظاہری طور پر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، روایتیں دیکھیں گے آپ، تو امام حسین کے مقابل میں جتنے آئے تھے سب اذان کہنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اکبر کہنے والے. اور شعراء نے بھی کیا خوب کہا ہے، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. کہ بہت سے لوگ ایسے دائرہ اسلام میں آ گئے تھے کہ جنہوں نے زبان سے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہا تھا محمد رسول اللہ، لیکن یہ زبان سے جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا، یہ دعویٰ ان کے دلوں تک نہیں پہنچا تھا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب تھا کہ منافقین جنہوں نے کلمہ دہرایا لیکن روح سے نہیں. ہاں، دل سے نہیں، روح سے نہیں. منافقین، ہاں، انہیں منافق نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے. دیکھیے، ہر شیعہ، غور فرمائیے گا، ہر شیعہ محب اہل بیت نہیں ہوتا، اور ہر سنی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. یہ بات تو طے ہے. مولانا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا اقدام ہوا ہے، قتل، میں نے بتایا تھا کہ آخری زماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور جنہیں جنتوں کا سردار کہا گیا، جنتوں کے شہداء ہیں. آپ یہ بتائیے کہ انہیں قتل کرنے والے کون تھے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرقہ بعد میں بنا دیا گیا، یہ شیعہ جو لقب آج لگا ہے، یہ کتنا پرانا ہے؟ کیا وہ زمانے میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے، میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. بالکل بالکل، ہم بھی چاہتے ہیں واضح جواب آپ سے ملے. فرقہ، دیکھیں، فرقے کی جب آپ اصل نکالیے گا تو فرقہ بنا ہے فرق سے.
فرق کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں کسی دو شے کے درمیان کسی تیسری شے کو رکھ دینا. اب یہاں پہ دو شے ہیں کیا؟ ایک ہے مسلمان، ایک ہے اللہ کا رسول. ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی شے آ جاتی ہے تو وہ فرق پیدا کر دے گی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ فرق پیدا کر دے گی. یہ فرقہ ہیں، یہ فرقہ ہیں، یہ فرقہ ہیں. آپ مولانا صاحب سوال سمجھے. ناظرین کا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ وجود میں آئے یا اس سے پہلے بھی تھے؟ یہ سوال کا جواب دیں آپ. دیکھیں، شیعہ کربلا کے بعد کی چیز کا نام نہیں ہے. شیعہ کربلا سے بہت پہلے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے. اور میں آپ کو اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے میرے بھائی علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. لہذا جو بھی کلمہ پڑھے گا، جو بھی رسول سے محبت کرے گا، جو بھی مولا علی سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ شیعہ ہے، مانے تب بھی نہ مانے تب بھی. اور امام حسین کی یاد ہر سال غم کی یاد اسی لیے منائی جاتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا. اور امام حسین نے اپنی قربانی ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر، آتنک کے خلاف کھڑے ہو کر، امام علی مقام نے آتنک کو دبانا چاہا، آتنک کو ختم کرنا چاہا. مولانا شبر حسین صاحب بتا رہے تھے مولا علی کے بارے میں، اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، اور جب ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو واقعہ کربلا بھی سامنے آیا. مولانا صاحب، آپ نے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، یعنی ہمارے ناظرین کا سوال تھا کہ قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ آپ یہ بتائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات 2+2 میں. دیکھیے، یہ بات تو طے ہے کہ کربلا میں آنے والے نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. الزام آتا ہے شیعہ سماج پہ، الزام آتا ہے برادران شیعہ پہ، الزام آتا ہے کہ قتل کرنے والے آپ تھے. تو آج چینل پہ آپ یہ واضح کرتے چلے کہ قتل کرنے والے اصل کون تھے. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا، لفظ شیعہ، یہ جو الزام آ رہا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے، شیعہ ہی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ لفظ شیعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو لفظ شیعہ چونکہ عربی زبان کا ہے نا، تو پھر ہمیں اس لفظ شیعہ کو اپنی ہندی زبان یا اردو زبان میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہیں چلیں گے عرب کی کلچر میں. تو تفرقہ کیوں ہے کاہے کا تفرقہ؟ شیعہ اور سنی کا، کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے والے آپ لوگ تھے. ہاں، تفرقہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے، چونکہ یزید سے محبت کرنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، محبت تو دونوں طرف تھی نا. ایک طرف یزید کے محبت کرنے والے موجود تھے، ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والے تھے. تو جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں انہیں بھی شیعہ کہا جائے گا، اور جو یزید سے محبت کر رہے ہیں ان کو بھی شیعہ. اب فرق یوں ہو جائے گا، یہ شیعہ اہل بیت کے ہیں، وہ شیعہ یزید کے تھے. اب جب دونوں کربلا کے میدان میں آئیں گے، دونوں کربلا کے، امام حسین کے ساتھ امام حسین کے شیعہ تھے، اور یزید ملعون کے ساتھ یزید کے شیعہ تھے. اب وہاں جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے اسلام کی تاریخ سے غداری کی ہے. انہوں نے صرف ایک لفظ رکھ دیا کہ شیعوں نے مارا ہے، شیعوں نے مارا ہے. یہ واضح نہیں کیا کہ کس کے شیعہ نے مارا ہے. امام حسین کے شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے، یا یزید جیسے آتنکوادی کو چاہنے والے شیعہ نے امام حسین کو مارا ہے. میں یہاں بات روکتا ہوں. اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ شیعہ تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی شیعہ تھے اور یزید سے محبت کرنے والے بھی شیعہ تھے. اور وہاں عرب میں یہ بات ہوئی کہ مارا ہے شیعوں نے، لیکن یہ بات صاف نہیں کہ کون سے شیعوں نے مارا. تو مولانا صاحب آپ یہ بات صاف کرتے چلیں. دیکھیے، یہ بات تو واضح ہے، صاف ہے کہ اگر آپ لفظ شیعہ کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک شیعوں نے مارا ہے. لیکن شیعہ کون سے تھے؟ وہ شیعہ یزیدی تھے جو یزید سے محبت کرتے تھے. اب کردار آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کے خیمے میں جتنے افراد تھے، یزید کے ساتھ جو شیعہ تھے، چونکہ شیعہ وہ بھی تھے نا جو یزید کے شیعہ تھے، یزید کے چاہنے والے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، شراب ان کے ہاں جائز تھی، تمام تر برائیاں ان کے ہاں جائز تھی. جو بھی ان کے من میں آتا تھا، جو بھی ان کو اچھا لگتا تھا وہ کر گزرتے تھے. نہ وہ انسانیت کا خیال رکھتے تھے، نہ انسانوں کا خیال رکھتے تھے، نہ مذہب کا خیال رکھتے تھے. بس ظاہری طور پر ان پر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ وہی کر رہے تھے کہ جو ان کا شاسک، جو ان کا حاکم یزید ان سے چاہتا تھا وہ انجام دے رہے تھے. یہاں ایک بات ہم کلیئر کرتے چلیں کہ جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کا شاسک سے مراد یہ ہے کہ کوفہ کا گورنر تھا. یزید کوفہ کا گورنر تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہا نا مولانا؟
दमिश्क का। तो अब शासक की जो लड़ाई थी वहाँ बुराई आम थी, शराब आम थी, इगलामबाजी आम थी, और इस बुराई पे गलबा पाने के लिए ये काफ़िला मदीना शरीफ से चला था। मैं ठीक कह रहा हूँ यहाँ तक? सही, सारी बुराइयां आम हो चुकी थी यजीद की तरफ से। यानी लोगों के ह्यूमन राइट्स जिसे कहा जाए, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे थे। और इमाम हुसैन इंसानों को यानी इंसानियत के हुकूक दिलाने के लिए, उनके हुकूक को महफूज करने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और आप करबला पहुँचे हैं। अब इमाम हुसैन का भी किरदार देख लीजिए ना। एक तरफ आपने देखा कि शराब जायज़ है, ज़िनाकारी जायज़ है, अगलामबाजी जायज़ है, चोरी, डकैती, मोमिनीन को लूटना, इंसानों को परेशान करना, हर चीज़ जायज़ था यजीद की हुकूमत में। एक तरफ शराब पी जा रही थी, एक तरफ ज़िनाकारी यजीद की तरफ की जा रही थी, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की तरफ इंसानियत का ख़याल, नमाज का ख़याल, ज़ुहद और तक़वा और परहेज़गारी का ख़याल, हर एक शय का जो कि इस समाज की ज़रूरत और इस समाज की भलाई के लिए ज़रूरी था, हर वो चीज़ इमाम हुसैन के किरदार में पाई जा रही थी और इमाम हुसैन के साथियों के किरदार में पाई जा रही थी। और हर वो चीज़ जो समाज को दीमक की तरह चाट ले रही थी और समाज में बुराइयां और समाज के हुकूक, इंसानों के हुकूक को पामाल कर रहे थे और इंसानियत को बर्बाद कर रहे थे, हर वो बुराई यजीद के अंदर भी थी और यजीद के शियों के अंदर भी थी। और हर अच्छाई जो समाज और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद थी, वो इमाम हुसैन के अंदर भी थी और इमाम हुसैन के चाहने वाले शियों में भी थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल साफ़ तौर पे वाज़े कर दिया है कि आज जो माहौल बना दिया गया है, तफ़र्क़ा पैदा कर दिया गया है, और ख़ासकर सुन्नी हज़रात को जो भड़काया जाता है और एक तरफ़ा इल्ज़ाम दे दिया जाता है कि साहब शिया हमारे दुश्मन है। ये आज मौलाना साहब ने, मौलाना शब्बर साहब जो अकबरपुर से तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी कि शिया थे, लेकिन वो दो शिया थे। एक यजीद के जो यजीद से मोहब्बत करने वाले थे, उसके पैरोकार थे, वो शिया थे, और एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उनके पैरोकार वो शिया थे। हालांकि सैयदना इमाम हुसैन का किरदार ये था कि जब आप मदीना शरीफ से चले तो उन्होंने अपना सारा पानी, खाना, और ना वो दौलत की खातिर, ना वो किसी माल के खातिर, वो तो प्यासे शहीद हो गए थे सिर्फ इस्लाम के खातिर। और इस्लाम के लिए इतनी बड़ी शहादत देने वाले, ये वास्तव में एक मतलब अंदर से जो दिल है, ये दास्तान इतनी बड़ी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन मौलाना साहब ने फिर भी अपना वक्त निकाल के जो सहारनपुर आए और ये तफसील से बताया है, और आज ख़ास बातचीत में हमारे मेहमान थे। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में ज़रूर हाजिर